لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا۔ گزشتہ صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے تعلق سے تذکرہ فرمایا تھا، اور جو قیامت کے منکر تھے اور اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار سوال کر رہے تھے کہ قیامت ہے کیا چیز، تو اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی صورت کے اندر قیامت کے تعلق سے بتایا تھا کہ قیامت ایک بہت بڑا ہنگامہ ہونے والا ہے جب قیامت آئے گی۔ یہ صورت بھی سورۃ النبا کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کے اندر بھی قیامت کا تذکرہ فرمایا اور آخرت کا تذکرہ فرمایا، جنت اور جہنم کے تعلق سے ذکر فرمایا کہ کون وہ لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے اور کون سے وہ لوگ ہیں جو جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور اسی طرح وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کا انکار کیا ہے اور ان کا ٹھکانہ کیا ہے۔ جو قیامت کے منکر تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والے لوگ نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا انجام کیا کیا اور ان کا انجام کیسا ہوا۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون کے واقعے کو بھی ذکر فرمائیں گے تاکہ نصیحت پکڑنے والوں کو نصیحت ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بہت ساری چیزیں نازل فرمائی ہیں۔ بہرحال پہلی جو آیت ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 5 آیتوں کے اندر فرشتوں کا تذکرہ فرمایا، ان کی صفات کا تذکرہ فرمایا ہے، اور وہ فرشتے موت کے تعلق سے ان کا تذکرہ فرمایا۔ وہ فرشتے ہیں جو موت کے وقت انسان کے پاس آتے ہیں اور ان کے کیا کیا کام ہیں اور کیا کیا وہ کام انجام دیتے ہیں، ان کا تعلق کیا ہے موت سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا۔ پہلا تذکرہ اور پہلی صفت فرشتوں کے تعلق سے فرمائی وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو جان سختی سے نکالنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کافروں کے تعلق سے فرمایا کہ جو کافر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرنے والے لوگ ہیں اور مذہب اسلام کو نہ ماننے والے لوگ ہیں اور وہ کافر ہیں، تو اللہ نے ان کے تعلق سے فرمایا جب ان کی موت آتی ہے تو بہت سخت آتی ہے۔ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ شاید بہت آسان لیکن بہت مشکل۔ انسان کے جب انتقال کا وقت ہوتا ہے اور موت کا وقت قریب آتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید کوئی تکلیف نہ ہو رہی ہو، بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے، لیکن اس کی روح کو تکلیف ہوتی ہے، کسی کو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، روح کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا قسم ہے ان فرشتوں کی جو سختی سے جان نکالنے والے ہیں، جو کافروں کی جان سختی سے نکالتے ہیں۔ جب کافر کی جان نکالتے ہیں، ملک الموت کے ساتھ فرشتے آتے ہیں تو بہت ڈراؤنی شکل میں ہوتے ہیں، بہت خوفناک ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ایک بدبودار بوریا ہوتا ہے، ٹاٹ کا ٹکڑا ہوتا ہے ان کے ساتھ میں۔ تو جیسے ہی وہ آتے ہیں تو برزخ کا منظر اس کے سامنے آ جاتا ہے، قیامت کا منظر اس کے سامنے آتا ہے، کیونکہ موت کی ایک عجیب قیامت ہے، ایک عجیب قصہ ہے موت کا بھی۔ تو جیسے ہی وہ سامنے آتے ہیں فرشتے تو فوراً آدمی گھبرانا شروع ہو جاتا ہے۔ روح جو ہے انسان کے ہر اعضاء میں گھسنے کی کوشش کرتی ہے، کبھی ہاتھ کی طرف آتی ہے، کبھی پاؤں کی طرف جاتی ہے، کبھی پیٹ کی طرف سرایت کرتی ہے، کبھی انسان کے ذہن کی طرف دوڑتی ہے، تو پورے جسم کے اندر روح گھومتی رہتی ہے، یہاں تک کہ اس کی روح کو سختی سے نکال لیتے ہیں، جیسا کانٹوں کے اوپر کوئی جارجٹ کا دوپٹہ ڈال کر کھینچا جائے تو بڑی سختی سے کھینچتا ہے، تو اسی طرح انسان جو کافر ہوتا ہے اس کی روح کو نکالتے ہیں فرشتے، وہ بڑی سختی کے ساتھ نکالتے ہیں۔ تو بہرحال وہ بدبودار ٹاٹ کے اندر اس کی روح کو لپیٹ کر آسمانوں کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں۔ تو اس کا تذکرہ فرمایا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو سختی سے جان نکالتے ہیں، وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو آسانی کے ساتھ بند کو کھول دیتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی روح کا تذکرہ فرمایا کہ جب مسلمانوں کو موت آتی ہے، مومنین کو موت آتی ہے، ان لوگوں کی موت آتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے اور جانتے ہیں، پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت کی باتوں پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا ان کی جو روح نکلتی ہے تو بہت آسانی کے ساتھ نکلتی ہے، جیسا کہ اس کی مثال ایسی ہے، پانی کی بوتل ہوئی اور پانی کا ڈھکن ہم نے کھول دیا تو آسانی سے پانی نکل جاتا ہے، اس طرح ان کی روح نکل جاتی ہے۔
حدیث پاک میں آتا ہے جب مومن بندے کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے اور ملک الموت ان کے پاس آتے ہیں تو بڑی خوشنما منظر ان کے سامنے آتا ہے، جنت کی ہوائیں ان کے سامنے چلنے لگتی ہیں، جنت کی جو باغیچے ہوتے ہیں ان کے سامنے کھول دیے جاتے ہیں، اور وہ آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کی روح اس کا نظارہ کر رہی ہوتی ہے، اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ تو جب وہ اس کو دیکھتے ہیں تو فرشتے آتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک بوریا ہوتا ہے جو مشک و عنبر سے لبریز ہوتا ہے، خوشبودار بوریا ہوتا ہے، اس کی روح کو نکال کر لے جاتے ہیں آسانی کے ساتھ اور کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی طرف چلیے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آسائش عطا فرمائے گا، نعمت عطا فرمائے گا، اور روح کو لے کر چلے جاتے ہیں۔ پھر فرشتوں کی تیسری صفت فرمائی والسابحات سبحا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیرتے ہوئے چلتے ہیں، یعنی کہ جب روح کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں تو بڑی تیزی کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں، راستے میں کوئی ٹکراؤ کو نہیں ہوتا، جیسے سمندر کے اندر کوئی کشتی چلتی ہے تو کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا، سیدھے اپنی منزل پر پہنچ جاتی ہے، اسی طرح جب آسمان کی طرف فرشتے روح کو لے کر جاتے ہیں تو ان کے پاس کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا، ڈائریکٹلی ایک دم چلے جاتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا چوتھی صفت بیان فرمائی فالسابقات سبقا، پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیزی کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی بہت جلدی کے ساتھ وہ سرایت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، آسمانوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا فالمدبرات امرا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو ہر کام کی تدبیر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کو جیسا حکم دیتے ہیں کہ آیا یہ روح جہنم میں جائے گی اور اس کے عذاب اور ثواب کیا ہوگا، جنت میں جائے گی تو اس کا ثواب کیا ہوگا، اس کا ٹھکانہ کیسا ہوگا جنت میں، کون سے درجے پر رکھنا ہے، تو بہت جلدی کے ساتھ اس کام کو انجام پہنچا دیتے ہیں۔ تو 5 فرشتوں کی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 آیتوں میں تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا یوم ترجف الرادفہ تتبعها الرادفہ، جس دن ہلا دینے والی چیز ہلا ڈالے گی، یعنی زلزلہ آ جائے گا، قیامت واقع ہو جائے گی۔ اب تک تو آپ پوچھ رہے تھے قیامت کیا چیز ہوتی ہے، اللہ نے فرمایا جس دن ہلا دینے والی چیز ہلا ڈالے گی، تتبعها الرادفہ، پھر اس کے پیچھے ایک اور زلزلہ آئے گا۔ یہاں پر ایک بار پہلا سور پھونکا جانا ہے، حضرت اسرافیل علیہ السلام حدیث پاک میں آتا ہے پہلا سور پھونکیں گے، پھر 40 سال تک اس سور کے پھونکنے سے تمام کے تمام لوگ مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، پھر 40 سال تک ایسے ہی لوگ پڑے رہیں گے، 40 سال کے بعد پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا۔ اللہ نے اسی کو فرمایا تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ ائذا کنا عظاما نخرہ۔ 40 سال کے بعد پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو لوگ تمام کے تمام کیا ہو جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے۔ قلوب یومئذ واجفہ، اس دن بہت سارے لوگوں کے دل تھر تھرا رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے، اس خوف سے، اس آواز کی وحشت سے لوگ کے دل کیا ہو رہے ہیں، کانپ رہے ہوں گے۔ ابصارها خاشعہ، جو مجرم لوگ ہوں گے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، جنہوں نے قیامت کا انکار کیا تھا اور ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، کہتے ہیں کیا ہم پہلی والی حالت میں واپس لوٹ جائیں گے، یعنی جیسی ہمارے پاس زبانی ہے، جیسی ہماری شکل و صورت ہے، کیا ہم اسی طرح واپس لوٹیں گے؟ کفار مکہ اعتراض کرتے تھے کہ قیامت آئے گی، آپ کہتے ہیں دوبارہ زندہ کیا جائے، کیا ہماری پہلے والی حالت ہوگی؟ اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، اس وقت تو ہماری ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو چکی ہوں گی، ہماری ہڈیاں بھی کمزور ہو چکی ہوں گی، یہ بھی ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، کیا اس حالت میں ہم واپس ہوں گے؟ قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، پھر کیا کہتے ہیں، بڑے مضاحکانہ انداز میں ہنسی مذاق اڑاتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، اس وقت تو ہمارا جو واپسی ہوگی وہ بڑے نقصان والی، یعنی ہمارے تو اس وقت میں آپ لوگ تو کامیاب ہو جائیں گے، ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں، ہم نے تو اس وقت تیاری بھی نہیں کی ہوگی اس دن کی۔ تو آگے اللہ نے فرمایا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، اللہ نے کیا فرمایا، وہ تو ایک زبردست چیخ ہوگی، جب سور پھونکا جائے گا تو اس کی ایک زبردست چیخ ہوگی، جب 40 سال کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو اللہ نے کیا فرمایا، زبردست چیخ ہوگی، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، جس سے تمام کے تمام لوگ فوراً وہ چیخ سنتے ہی اٹھ کھڑے ہوں گے اور میدان میں چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کو ہموار کر دے گا، برابر کر دے گا، نہ کوئی ٹکڑا ہوگا، نہ کہیں سے اونچا ہوگا، نہ کہیں سے نیچا ہوگا، برابر ایک نئی زمین اللہ تبارک و تعالیٰ بچھا دیں گے، پھر تمام لوگ اس میدان کی طرف دوڑ پڑیں گے جس میدان میں حشر و نشر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا میدان عدل کا جو ہے تخت بچھے گا اور تمام لوگ اس میدان میں چلے جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا آگے
هل اتاك حدیث موسیٰ. اب جب یہ قیامت کا انکار کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے، آپ علیہ السلام کی باتوں کو جھٹلاتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ ہوتا تھا، دکھ ہوتا تھا، پریشانی ہوتی تھی، افسوس ہوتا تھا کہ میں سے کچھ معاوضہ نہیں دیتا، ان کو ایک آنے والی چیز جو ہے قیامت، اس سے ڈرا رہا ہوں، ان کو ان کی جان کو بچا رہا ہوں، خوفناک وحشتناک عذابوں سے ان کو بچا رہا ہوں، لیکن یہ بچنے کے لیے تیار نہیں، تو افسوس ہوتا تھا. اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی اور کفار مکہ کو چیلنج کیا گیا، بتایا گیا مشرکین کا انجام اور قیامت کے منکروں کا انجام. کیا فرمایا؟ هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پہنچا ہے، ان کی خبر پہنچی ہے، ان کا قصہ آپ کو معلوم ہے کیا؟ اذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک مقدس وادی طویٰ کے اندر پکارا، جس کو وادی طور کہہ دیتے ہیں، تو کوہ طور کے پہاڑ کے پاس یہ میدان تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے چل کر فلسطین کی طرف جا رہے تھے. تو راستے میں سردی کا موسم تھا، راستہ بھٹک گئے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، سردی لگی، ساتھ میں بیوی بھی تھی اور ایک روایت میں آتا ہے خادم بھی ساتھ میں تھا. تو پہاڑ کی طرف دیکھا، وہاں پر ایک روشنی چمک رہی ہے، بظاہر ایسا معلوم ہوا کہ آگ ہے، حقیقت میں وہ آگ نہیں تھی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ لوگ یہیں پر ٹھہریے، میں وہاں سے آگ لے کر آ جاتا ہوں تاکہ ہم لوگ کیا کر لیں، سردی سے راحت بھی محسوس کر لیں. اور ظاہر سی بات ہے جب وہاں پر آگ جلی ہوئی ہے تو کوئی نہ کوئی آدمی مل جائے گا، اس سے راستہ بھی معلوم ہو جائے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی اور اپنی بیوی حضرت صفورہ علیہ السلام کو وہیں پر چھوڑ گئے اور آگ کی طرف چلے. جا کر دیکھا وہ آگ نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی تھی. جیسے ہی وہاں پر پہنچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو نقل کیا، اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طوى. جب اس کے رب نے اس کو پکارا مقدس وادی طو کے اندر، آواز آئی ہے موسیٰ، یہ کوئی آگ نہیں بلکہ تو ہماری تجلی ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں پر نبوت عطا فرمائی اور پھر وہ معجزے بھی عطا فرمائے. جو بغل کے اندر ہاتھ دے دیا تو وہ بظاہر بالکل گورا اور چیٹا نظر آنے لگا، بالکل سفید ہو جاتا تھا. عصا عطا فرمایا گیا، جو زمین پر ڈال دیتے تھے تو اژدہا بن جاتا تھا. اب اللہ نے وہاں سے آپ کو حکم دیا کیا، اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى فاراه الايه الكبرى. اللہ نے کیا کہا، اے موسیٰ فرعون کے پاس جائیے، اس نے سرکشی اختیار کر رکھی ہے، نافرمانی پر تلا ہوا ہے، لوگوں کو بنا بات قتل کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، اپنے آپ کو بڑا خدا تسلیم کر رکھا ہے کہ میں دنیا کا سب سے بڑا خدا ہوں، یہ تمام جو بت ہیں ان تمام کا بھی میں خدا ہوں. تو فرعون کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا. موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے تو اللہ نے کیا فرمایا، فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ. موسیٰ وہاں جا کر یہ کہنا ہے، کیا تجھے اس بات کی خواہش ہے کہ تو درست راستے پر آ جائے، ٹھیک ہو جائے، پاک صاف ہو جائے، کفر سے، شرک سے، ظلم سے، ان تمام چیزوں سے پاک صاف ہو جائے. تو اللہ نے ان کو ان کے پاس بھیجا. پھر فرمایا وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تجھے تیرے رب کی طرف رہنمائی کروں تو اللہ تعالیٰ سے تو ڈرنے لگ جائے. یہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کہا. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ. تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام فرعون کو خطاب کر رہے تھے، سمجھا رہے تھے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں بتا رہے تھے اور اللہ کی وحی پڑھ پڑھ کر کے سنا رہے تھے، تو فرعون کہنے لگا تمہارے پاس دلیل کیا ہے، کچھ معجزہ دکھائیے. تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنا یہ اثر ڈالیے. وہ اژدہا بن گیا. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بڑے بڑے معجزے دکھلائے، لیکن کیا کیا، فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، اس نے ان تمام کو جھٹلا دیا، موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو جھٹلا دیا. وَعَصَىٰ، اور نافرمانی اختیار کر بیٹھا، نافرمانی پر تلا رہا، نہیں یہ تو کچھ نہیں ہوگا، میں تمہارا سب سے بڑا ہوں.
جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھایا لیکن نہیں مانا، پھر اللہ نے آگے فرمایا ثم ادبر يسعى فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى۔ اب فرعون نے بڑی سرکشی اختیار اس وقت کی کہ موسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد اس نے بہت بڑا مجمع بلایا اپنے لوگوں کا، اور مجمع میں فنادا زبردست تقریر کی، للکارا اپنی قوم کو، اپنے ماننے والوں کو، اور کہا فقال انا ربكم الاعلى، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی باتوں میں مت آنا، ان کے معبود کو مت ماننا، وہ جس رب کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں اس کی طرف مت جانا، صحیح راستے کی طرف مت جانا، میں ہی تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں، جو کچھ کرتا ہوں میں ہی کرتا ہوں، زمین سے جو کچھ نکلتا ہے وہ میں تمہارے پاس پہنچا رہا ہوں، تمام چیزوں کا داتا میں ہی ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو سب سے بڑا مالک جاننا ہے، بتایا لوگوں کے سامنے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا فقال انا ربكم الاعلى، جب اس نے کہا تو اللہ نے اس کو جواب دیا فاخذه الله نكال الاخره والاولى ان في ذلك لعبرة لمن يخشى۔ اللہ تعالیٰ کفار کو سمجھا رہے ہیں، مشرکین مکہ کو سمجھا رہے ہیں، اور قیامت تک کے لیے آنے والے جتنے انسان اس دنیا میں ان تمام کو خطاب کر رہے ہیں کہ دیکھو وہ بھی قیامت کا ممکن تھا، اس نے بھی اللہ کی باتوں کو جھٹلایا تھا، نبی کی باتوں کی تکذیب کی تھی، نبی کو جھٹلایا تھا، تو اللہ نے اس کا انجام کیا کیا فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، اللہ نے اس کو دنیا کے لیے بھی عبرت بنا دیا اور آخرت میں تو اس کے لیے زبردست عذاب ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیجیے جا کر مصر کے اندر، وہ آج بھی ایسے کے ایسے ہی پڑا ہوا ہے، دنیا کا عذاب اللہ نے اس کو دیا کہ سمندر کے اندر کیا کر دیا، غرق کر دیا، اس کو ڈبو دیا اس کو، اور پھر اس کو باہر نکال دیا، نہ اس کو زمین نے قبول کیا، نہ اس کو آسمان نے قبول کیا، نہ اس کو پانی نے قبول کیا، بلکہ اس کو باہر نکال دیا پانی نے۔ حالانکہ پانی کا کام ہوتا ہے کہ گلا سڑا کر اس کو آدمی کو بالکل ختم کر دینا، لیکن ایسا نہیں ہوا، اللہ نے اس کو باہر کنارے پر لگوا دیا، پانی کو حکم دیا کہ اس کو قبول نہیں کرنا، اس کو باہر نکال دو، تو باہر نکل گیا۔ اور آج بھی اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے عبرت بنا ہوا ہے، اور آخرت کا عذاب تو اس کے لیے الگ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ عقیدہ توحید کو نہیں مانتے، اگر آپ قیامت کا انکار کر رہے ہو تو کر لیجئے، پھر آپ انجام دیکھیں گے کہ ہم کیسا انجام آپ لوگوں کو دکھلاتے ہیں اور انکار کرنے والوں کو دکھلاتے ہیں۔ اور اللہ نے اس میں فرمایا ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، اس میں عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو خوف کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ کا خوف ان کے دلوں کے اندر موجود ہو تو ان کے لیے عبرت ہے اس واقعے سے۔ اگر عبرت حاصل کرنی ہو تو اسی ایک واقعے سے لوگ عبرت حاصل کر لیں گے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کا جواب دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے تھے نا کہ ہماری تو ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، ہم تو گل سڑ جائیں گے، تو ہمیں کیسے پیدا کریں گے؟ اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ فرمایا أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا۔ اللہ فرما رہے ہیں کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا؟ آسمان کو اللہ نے بغیر ستون کے بنایا، بغیر پلر کی اس کو کھڑا کر دیا، اور ایسا آسمان بنا دیا فَسَوَّاهَا، اللہ نے اس کو درست بنایا، ٹھیک ٹھیک بنایا، کہیں اس کے اندر اونچائی نہیں، کہیں نچائی نہیں، کہیں اس میں کوئی روشن نہیں، کہیں روشن دان نہیں، کہیں اس میں کوئی اور پیٹرن نہیں، اللہ نے اس کو برابر بنا دیا، بالکل ہموار بنا دیا، لیول پہ بنایا اس کو بالکل۔ تو اللہ نے کیا فرمایا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی رات کو تاریک اور اس کے دن کو دھوپ نکال دی اس کے اندر۔ تو یہ زیادہ مشکل نہیں ہے، آپ کا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے۔ ایک تو آدمی پانی کا ایک بلبلہ ہے، ایک نمونہ ہے، یہ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، ہم نے تو آسمان کو بنا دیا، چاند سورج اور ستاروں کو بنا دیا، اس زمین کو بچھا دیا، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، زمین کو بچھا دیا۔ اللہ نے تو بڑی بڑی قدرت کا مظاہرہ فرمایا ان تمام چیزوں کو بنانے کے بعد پھر بھی تمہیں لگتا ہے، ہماری قدرت کو دیکھنے کے بعد پھر بھی تمہیں لگتا ہے کہ ہم تمہیں پیدا نہیں کر پائیں گے، یہ ہمارے لیے مشکل ہوگا۔ بھئی اللہ نے تمام چیزوں کو بنایا ہے، اور اللہ نے جب اتنی بڑی بڑی چیزوں کو بنا دیا تو تمہارا پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل کام ہے؟ تو تمہارا تمہیں پیدا کر سکتا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، اور پہاڑوں کو بھی جما دیا، اللہ نے پہاڑوں کو جمایا ہے زمین کے اوپر، تو یہ اللہ کی کاریگری تو ہے، اللہ کی قدرت ہی تو ہے، تو اللہ کو ان تمام کاموں میں کوئی مشکل نہیں، تو تمہارا پیدا کرنا کیا مشکل ہوگا؟ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، اللہ نے فرمایا زمین کو ہم نے بچھایا
اس میں سے پانی بھی نکالا ہے، چارہ بھی نکالا ہے، کس کے لیے؟ تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے ہم نے نکالا ہے۔ یہ زمین سے غلہ اگ رہا ہے، کون اگا رہا ہے؟ ہم تو بظاہر بیج ہی تو ڈال رہے ہیں، لیکن اس کو اگا کون رہا ہے؟ زمین کو حکم دے کون رہا ہے؟ پانی نکل رہا ہے تو پانی کو نکل کیسے رہا ہے؟ حالانکہ زمین ہے تو اللہ نے اس کے ذریعے سے پانی بھی نکالا۔ اب اللہ اپنے اصلی مضمون کی طرف آ رہا ہے، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جس دن ایک بڑا ہنگامہ برپا ہوگا، قیامت آئے گی نا اس روز، يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ، جس دن یاد کرے گا انسان جو کچھ اس نے کیا ہوگا۔ اب جس دن قیامت آئے گی اور لوگ فوراً میدان میں موجود ہوں گے، سب اکٹھے ہو جائیں گے میدان میں، اللہ نے کیا فرمایا؟ اب جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھ رہے ہوں گے، ان کے اندر روح کو ڈال دیا گیا ہوگا اور وہ میدان میں آ رہے ہوں گے، دل لرز رہے ہوں گے مجرموں کے، اور نیک لوگ بھی، تمام لوگوں کو اپنے اپنے اعمال یاد آ جائیں گے، چاہے وہ اچھے ہوں یا برے ہوں۔ آگے اللہ نے فرمایا وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، اور جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا دیکھنے والوں کے لیے۔ ابھی تو ہمارے سامنے جہنم ہے ہی نہیں، ابھی تو ہم سوچ رہے ہیں، کفار مکہ ایسا ہی سوچتے تھے، اور قیامت کا جو انکار کرتے ہیں وہ آج کیسے سوچتے ہیں جہنم کوئی چیز نہیں ہے، ہم بچائیں گے تو مرنے کے بعد تو کچھ ہونے والا نہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، جہنم کو اس روز ظاہر کر دیا جائے گا، پھر لوگ دیکھیں گے۔ فَأَمَّا مَن تَرَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اب جہنم میں کون لوگ جائیں گے؟ اللہ نے فرمایا جس نے سرکشی اختیار کی ہوگی، اللہ کے حکموں کو توڑا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں کو توڑا ہوگا، قرآن و سنت کو جھٹلایا ہوگا، حدیث کو جھٹلایا ہوگا، قرآن کی آیتوں کی تکذیب کی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی آخرت۔ دو علامتیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جس نے روگردانی اللہ کے راستے سے اختیار کی ہوگی، پہلا تو وہ، دوسرا جس نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جہنم اسی کا ٹھکانہ ہے۔ دو علامات، دو نشانیاں ہیں، پہلی تو اللہ کے راستے سے روگردانی اختیار کرنا، منہ موڑ لینا، اور دوسری چیز ہے دنیاوی زندگی۔ اور خلاصہ یہی ہے، خلاصہ یہی ہے کہ جن لوگوں نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دیا ہے آخرت پر، ان کے دلوں سے اللہ کا خوف اٹھ جاتا ہے، اور جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں، یہی لوگ جہنم میں جانے والے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے جنت کا تذکرہ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جو آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر رہا ہوگا اور نفسانی خواہشات کو اپنی دبا لیا ہوگا، ان سے رک گیا ہوگا، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ جنت والوں کی بھی دو ہی نشانیاں ہیں۔ پہلی چیز، دنیا کے اندر جتنے کام اس نے کیے ہوں گے، کام کرنے سے پہلے اس کے دل میں اللہ کا خوف آ گیا ہوگا، جی میں فلاں کام کر رہا ہوں تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے۔ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں تو نماز کے اندر ریاکاری تو نہیں، کہیں ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر پکڑ کر لے۔ میں اگر کوئی غلط کام کر رہا ہوں تو اس کے اوپر ایک دم خوف آ جائے دل میں، نہیں یہ کام نہیں کرنا، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، کھڑا ہونا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ تو اللہ نے پہلی نشانی جو ہے بیان فرمائی کہ اس کے دل میں فوراً خوف آ جاتا ہوگا، جو بھی کوئی کام کر رہا ہوگا دنیا کا اچھا ہو یا برا، فوراً اس کے دل میں خوف آ جاتا ہوگا، اللہ کا خوف اس کے دل میں ہوگا۔ دوسری چیز ہے نفسانی خواہشات کو سے بچ گیا ہوگا، نفسانی خواہشات کو ختم کر دیا ہوگا۔ نفسانی خواہشات کیا ہے؟ حرام کی لذت ہے، بظاہر ہمیں لگ رہا ہے کہ اس میں لذت ہے، گانا سن رہے ہیں بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس میں لذت ہے، میوزک ہے، دل کا سکون اس میں مل رہا ہے، دل کی باتیں اس میں معلوم ہو رہی ہیں، بظاہر ایسا لگ رہا ہے، لیکن یہ حرام لذت ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اس کو چھوڑ دیا ہوگا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ پھر آگے اللہ نے کفار مکہ کا بالآخر جواب دے ہی دیا اور فرمایا يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، اے پیغمبر یہ لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا، اس کے بیان کرنے سے آپ کو کیا تعلق ہے؟ اس کا علم تو بس اللہ کے پاس ہے، حتم علم صرف اللہ کے پاس ہے، اس کے علاوہ قیامت کا علم کسی کے پاس نہیں۔ کفار مکہ کے سوال ہوتے تھے قیامت کب آئے گی، کون سی تاریخ ہوگی اس کی، کون سے دن ہوگا اس کا، کب آئے گی، کون سے مہینے کون سے سال میں آئے گی، اس طرح کے سوال ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ تو کہہ دیجئے فیما انت من ذکراہا، اے پیغمبر اس کے بیان کرنے سے آپ کو کیا تعلق ہے؟
اس کا علم تو بس اللہ کے پاس ہے. انما انت منذر من یخشاها، آپ تو بس ان لوگوں کو ڈرا دیجیے جو ڈرنے والے ہیں، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہو. کأنہم یوم یرونها لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاها، جب قیامت آ جائے گی تو گویا یہ گمان کریں گے کہ ہم تو دنیا کے اندر صرف یا تو صبح کے وقت میں رہیں یا شام کے وقت میں رہیں، بس اتنا تھوڑا سا، یعنی یا تو ہم صبح کے وقت رہیں یا شام کے وقت، یعنی 2-3 گھنٹہ رہے بس دنیا کے اندر. جب آدمی کے اوپر مصیبت آتی ہے، آفت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو جو اس کے اوپر اچھا زمانہ گزرا ہوا ہوتا ہے نا، اس کو بہت تھوڑا معلوم ہوتا ہے کہ بھئی میرے پاس تو جو خوشی کا موقع ہے بہت کم مجھے خوشی کا موقع میسر ہوا. میں نے جب بھی دیکھا غمی دیکھا، میں نے جب بھی دیکھا تو مشکل ہی دیکھی، میں نے جب بھی دیکھا تو پریشانی ہی دیکھی ہے. تو آدمی اپنی اچھائیوں کو بھول جاتا ہے، پھر جو اچھا موقع اس نے گزارا ہے اس کو ختم کر دیتا ہے، بھلا دیتا ہے. تو اللہ نے فرمایا جب قیامت آ جائے گی تو فوراً یہ کیا کہیں گے؟ لم يلبسوا الا عشية او ضحاها. تو دنیا کے اندر جو رہے وہ تھوڑا سا وقت رہے، ہم تو رہیں گے، یعنی کہ اس روز ان کو معلوم ہو جائے گا. بہرحال اس صورت کے اندر بھی قیامت کا تذکرہ تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے عبرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں دلائی ہے. اب ورڈ بائی ورڈ اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو سختی سے جان نکال لیتے ہیں. والناشطات نشطا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو بند کو آسانی سے کھول دیتے ہیں. والسابحات سبحا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیرتے ہوئے چلتے ہیں. فالسابقات سبقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیزی کے ساتھ لپک کر چلتے ہیں. فالمدبرات امرا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو ہر کام کی تدبیر کرتے ہیں. یوم ترجف الرادفہ، جس دن زلزلہ آ جائے گا. تتبعها الرادفہ، پھر اس کے بعد ایک اور زلزلہ آئے گا. قلوب یومئذ واجفہ، اس روز بہت سے لوگوں کے دل تھر تھرا رہے ہوں گے. ابصارها خاشعہ، بہت سے لوگوں کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی. یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، کہتے ہیں کیا ہم پہلی حالت میں واپس لوٹیں گے. اذا كنا عظاما نخرہ، کیا جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی. قالوا تلك اذا كرة خاسرہ، کہتے ہیں اس وقت کا لوٹنا ہمارے لیے باعث نقصان ہوگا. فانما هي شجرة واحدة فاذا هم بالساهرة، تو ایک بہت سخت اور چیخ ہوگی خطرناک، بس سب لوگ اس چیخ کے ذریعے سے میدان میں جمع ہو جائیں گے. هل اتاك حدیث موسیٰ، کیا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پہنچا ہے. اذ ناداه ربه بالوادی المقدس طوى، جب ان کو ان کے پروردگار نے مقدس وادی طوى کے اندر پکارا. اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جائیے اس نے بڑی شرارت اختیار کر رکھی ہے. فقل هل لك الى ان تزكى، تو کہیے اس کو کیا تجھے اس بات کی رغبت ہے کہ تو درست ہو جائے. واهديك الى ربك فتخشى، اور تجھے تیرے رب کے طرف رہنمائی کروں کہ تو ڈرنے لگ جائے. فأراه الآية الكبرى، پھر اس کو بڑی بڑی نشانیاں دکھلائی. فكذب وعصى، پھر بھی اس نے جھٹلا دیا اور نافرمانی کی. ثم أدبر يسعى، پھر پیٹ پھیرنے کے بعد سازشیں رچنے لگا. فحشر فنادى، پھر تمام لوگوں کو اکٹھا کیا، پھر ان کو زبردست انداز میں پکارا. فقال انا ربكم الاعلى، تو فرعون کہنے لگا میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو دنیا اور آخرت کے عذاب میں گرفتار کر لیا. ان فی ذلک لعبرة لمن یخشى، بے شک اس واقعے میں عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہوں. انتم اشد خلقا ام السماء بناها، کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا؟ اللہ نے اس کو بنایا ہے. رفع سمكها فسواها، بلند کیا اس کی چھت کو پھر اس کو برابر ہموار کر دیا. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، اور اس کی رات کو تاریک اور اس کے دن کو روشن کر دیا. والأرض بعد ذلك دحاها، اور اس کے بعد زمین کو بچھا دیا. أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم، نکالا اس سے اس کے ذریعے سے پانی اور چارہ، اور پہاڑوں کو جما دیا تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، سو جب ایک بڑا ہنگامہ برپا ہوگا. یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن یاد کرے گا انسان جو کچھ اس نے کیا ہوگا. وبرزت الجحیم لمن یرى، اور جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا دیکھنے والوں کے لیے. فَأَمَّا مَن طغى،
بہرحال اس نے سرکشی اختیار کی ہوگی، وآثر الحیات الدنیا اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی، فإن الجحیم ہی المأوى تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى اور بہرحال جو آدمی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر رہا ہوگا، ونهى النفس عن الهوى اور نفسانی خواہشات سے رکا ہوگا، فإن الجنة هي المأوى تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے، يسألونك عن الساعة أيان مرساها یہ لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے قیامت کے تعلق سے کیوں کب قائم ہوگی، فيما أنت من ذكراها اس کے بیان کرنے سے آپ کا کیا تعلق، إلى ربك منتهاها مستحق علم تو آپ کے رب کے پاس ہے، إنما أنت منذر من يخشاها آپ تو ڈرانے والے ہیں اس کو جو ڈرتا ہوگا اس سے، كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها جس دن دیکھ لیں گے قیامت کو تو گمان کریں گے شاید کہ ہم لوگ دنیا کے اندر رہے تھوڑے سے دن کا حصہ یا پھر شام کے وقت۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا